احد کے میدان میں جو صحابہ کرام بھاگے، اب بھاگنے کا لفظ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، حدیث کے اندر موجود ہے. میں اپنی طرف سے کیا رحم کر سکتا ہوں؟ میں تو ان کی عقیدت رکھتا ہوں، محبت رکھتا ہوں، ان سے پیار کرتا ہوں، تعظیم کرتا ہوں، مگر جھوٹ نہیں کہتا ہوں. جھوٹ پیغمبر کے لیے بھی کہا جائے تو جھوٹ جھوٹ ہے. تو نبی کو جو چھوڑ کے بھاگے، سرکار نے فرمایا علی اس میدان میں نہیں بھاگا، علی کا میدان احد میں ثبات قدم دکھانا پوری امت کے اعمال سے افضل ہے. اچھا، عرض یہ ہے، سرکار نے فرمایا علی کی استقامت احد والے میدان میں پوری امت کے اعمال سے افضل ہے. جس کو یہ نہیں پتا پوری میری امت ہے کتنی، ان کے اعمال کتنے ہیں، ایسا ہو جس احد کے میدان سے تمام صحابہ بھاگے. یہ بے ادبی کا کلمہ ہو تو میں توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، لیکن یہ بات حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے فضائل صحابہ میں لکھی ہے. راویہ اس کی حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ ہیں. اگر یہ کوئی گناہ کی بات ہوتی تو وہ کبھی نہ لکھتے، اور اگر یہ کوئی بے ادبی کی بات ہوتی سیدہ عائشہ کبھی اس کو روایت نہ کرتی. کہتے ہیں میرے باپ کا یہ بھی امتیاز ہے، جو بھاگے ہوئے لوگ تھے ان میں سب سے پہلے میرے ابا جی واپس آئے تھے. بھاگے کب ہیں؟ جب 8 شہداء کی لاشیں تڑپ رہی ہیں، جیسے تھوڑے پانی میں مچھلی تڑپ رہی ہوتی ہے، گردنیں وہ پڑی ہوئی ہیں، باڈیاں وہ پڑی ہوئی ہیں، خون کے سیلاب ہیں. خون کو دیکھ کے آدمی سمجھتا فلڈ آیا ہوا ہے خون کا. اور میدان سے 300 آدمی تو پہلے آتے ہوئے راستے سے چلے گئے تھے. منافقین جان اور مال کا خسارہ کبھی قبول نہیں کرتا. انہوں نے کہا ہم نہیں جاتے. راستے واپس کل 1000 بندہ تھا، 700 آئے. 700 میں سے جب 70 آدمی بیک وقت شہید کر دیے گئے، اس وقت باقی بندے کتنے رہ گئے؟ 630 رہ گئے. چلو 630، وہ 630 اجماع امت کے طور پر بھاگے، اکٹھے گئے. نہیں بھاگا کسی میدان میں تو علی نہیں بھاگا. جب یہ سوال اٹھے جو کسی میدان میں جس نے ہار نہیں کھائی وہ کون ہے؟ وہ علی ہے. جو کسی سے گرایا نہیں جا سکا وہ کون ہے؟ وہ علی ہے. جس پر کوئی وار کارگر نہیں ہوا وہ علی ہے. جس کا کوئی وار